ٹیکنالوجی میں سے کس کے ساتھ جو ہے وہ رجب بٹ کی اب شادی ہونے جا رہی ہے؟ یہ شادی کب ہونے جا رہی ہے؟ اینڈ آف دس ایئر نومبر دسمبر میں ہو جائے گی اور فاطمہ کے ساتھ ہوگی. میں نے رجب بٹ کی کہا تھا شادی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی اور اس کی طلاق ہو چکی ہے. اس نے اپنی بیوی کو علیحدگی نہیں ہوئی، طلاق ہوئی ہے. دیٹس اے بگ ڈفرنس. علیحدگی کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے، بٹ آپ دونوں نکاح میں رہی. ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے. اور جب میں نے یہ انٹرویو دیا تھا اور میں نے اسٹرالوجی کا کہا تھا، میں نے کہا تھا کوئی یوٹیوبر ہے، اور ایک دم سے میرے مائنڈ میں اسٹرالوجی آئی. مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے نام آتے ہیں، کہاں سے مجھے میسیجز آتے ہیں، کون مجھے یہ باتیں بتاتا ہے، بٹ خیر کہ کچھ ایسے دروازے ہیں جو کھلتے ہیں. اس دفعہ برابر کی ٹکر کی شاید وہ لڑکی ہو، یو نیور نو، وہ بھی اتنی شوخی ہو جتنا یہ ہے. یہ لوگ فرینڈز بھی ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں. ابھی آپ ان کے ساتھ ویڈیوز بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یہ ساتھ بھی بنائیں گے. رجب بہت جلدی میں ہے، اس لیے کہ اس کو یہ اکیلے رہنا اتنا کوئی راس نہیں آ رہا. میرے جنات ہیں وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں فاطمہ کہہ دو. رجب بٹ کا یہ اچھا لگا تھا کہ اس نے ایمان کے لیے کوئی بری بات نہیں کی تھی، رائٹ. اسے تھوڑا سا کہا تھا کہ اس نے میری ماں پہ یہ کہا وہ کہا، پر اس نے اس کے کیریکٹر ایساسینیشن نہیں کی. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ خالہ جی ہیں، اماں جی ہیں، جو بھی کہہ لیں، عزت سے جو ہے بزرگ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ہی بات کرنی چاہیے. ویسے تو رجب نے بھی کہہ دیا تھا کہ تھے وہ مائی جڑی میری طلاق کراندی پئی سی، لیکن مائی نے جو کیا سی پھر وہ ہو بھی گیا کہ اللہ معاف کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ پامسٹ کے پاس یا اسٹرالوجسٹ کے پاس کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے. اسلام میں اسی چیز کو گناہ قرار دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ ان اماں جی کا بھی جو ہے نا وہ سکہ رائج ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبر کے بارے میں جو پریڈکشن کی تھی، وہ تو جو ہے نا بالکل فٹ ہو گئی ہے. رجب کی ڈائیورس ہو گئی ہے، اور یہ تو ابھی یہ بھی اتنے وثوق سے کہہ رہی ہے کہ سپریشن نہیں ہے بلکہ ڈائیورس ہو چکی ہے. اللہ جانے، میں تو حیران ہوں کہ چلیے پہلے بھی پامسٹ ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، جو دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ قسمت کا حال جانیے، شوہر کو پاؤں کے پتہ نہیں کیا گھٹنوں میں بٹھائے، پاؤں میں بٹھائے، ہاں نہیں محبوب آپ کے قدموں میں، اور فلاں کا دل آپ کے ہاتھ میں، یہ ہے تو وہ ہے. استغفر اللہ. ایسی چیزیں ہوتی تھی. میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہی ہوں، ظاہر ہے وہ اتنی پہنچی ہوئی ہیں، انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ ان کے جن جو ہیں انہوں نے پراپر سسٹرولوجی کی فاطمہ کا نام بتایا. سسٹرولوجی میں ہیرا بھی ہے، اور مطلب وہ آئی تھنک فاطمہ سے بڑی ہے، لیکن نہیں، یہ تو بتا رہی ہیں کہ وہ چلبلی سی ہے اور رجب جیسی ہے، اور دونوں کی فرینڈ شپ بھی ہوگی. اتنے وثوق سے کیا یہ باتیں کرنے کی تھیں جب تک ابھی ان لوگوں نے اپنی ڈائیورس کا اعلان نہیں کیا؟ تو کیا اس سے پہلے ان کو یہ بات اس طرح سے ڈسکلوز کرنی چاہیے تھی؟ چاہے ان کے جنہوں نے بتایا، ان کے پاس جو طاقتیں ہیں انہوں نے بتایا، جو بھی تھا. اب تو عجیب سا ہی حال ہو گیا کہ جہاں پر اس سوشل میڈیا نے لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے، کریز میں ڈالا ہوا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس سے نہ کسی کو حاصل ہونا ہے نہ کچھ وصول ہونا ہے. وہاں پر یہ جو عالم ہیں، آسٹرولوجسٹ ہیں، پامسٹ ہیں، یہ بھی جو ہے انہوں نے بھی ایک کام شروع کر دیا ہے کہ یہ بھی صرف سوشل میڈیا کو لے کر بیٹھے ہوئے. اور بھی ہیں، آئی تھنک وہ پہلے کوئی سومیا تھی کہ سمیا تھی، وہ بھی آ کے بیٹھتی ہوتی تھی ایک پروگرام میں، شاید نعمان اجاز کے ساتھ، وہ بھی بیٹھ کے پریڈکشن کر رہی ہوتی تھی. لیکن مطلب اب اسٹرالوجی جو ہے وہ اس لیے رہ گئی ہے کہ وہ اسٹرالوجی کی جو ہے نا وہ چیزیں بتائیں. حیرت کی بات ہے نا. اور اسپیشلی ایک اتنا جو ہے سینسٹیو ایشو جو آلریڈی چل رہا ہے، اس کے اوپر اس طرح سے آ کے پریڈکشنز کرنا، اس طرح آ کے بتانا، اور یہاں تک اتنے یقین سے کہہ دینا کہ ڈائیورس ہونی نہیں ہے، ڈائیورس ہو چکی ہے. اور رجب اس ساری چیز سے نکلنا چاہ رہا ہے کیونکہ رجب کو اپنا کوئی پارٹنر چاہیے. اور ابھی آج کل جیسے رجب ایکٹ بھی کر رہا ہے، دوستوں سے بھی تنگ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اماں جی جو کہہ رہی ہیں ایسا ہی کچھ ہو، ان کی طاقتیں ایسے بتا رہی ہوں. لیکن جو بھی ہے بہت غلط چیز. دونوں سائڈ سے غلط ہو رہی ہے، ایمان کی طرف سے بھی غلط ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن اگر یہ اسٹرالوجی بھی اس چیز میں انٹرمین کرتی ہے تو یہ مزید جو ہے وہ ایک ہائپ بن جائے گی. آل دو کہ رجب نے شادی تو کرنی کرنی ہے، کتنے دن وہ ایسے رہے گا. لیکن یہ تو ایک بات ہوگی کہ یہ جو بتا رہی ہیں کہ اس سے اس طرح سے رہا نہیں جا سکتا، تو پھر وہ تو وردہ ملک نے بھی بیٹھ کے کہا تھا نا کہ رجب بڑا رنگین مزاج ہے. تو پھر اتنے سارے لوگ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر رجب پہ بھی کوشچن مارک تو لگ جاتا ہے. خیر سانو کی جو کہتے ہیں نا جنہاں نے کھا دیا گاجرا ٹیڈونا دی پیڑ، سانو تو یہ مسئلہ آ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نئی جنریشن کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا انفلوئنس ہے کہ مطلب اس طرح سے یہ ان کی پرسنالٹی ہے. بندہ اس کو اپنا رول ماڈل بنائے جس کی کوئی اچھی چیز بھی ہو. اب ایک ایسا بندہ نہ کوئی پڑھا نہ لکھا، بائی چانسلی جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹلی ایک وہ ولاگر بن گیا، فیملی ولاگر، اور آج وہ اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ بلشٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جن لوگوں سے اس نے ساری ویوز لی ہیں، جن کی مرہون محنت یہاں تک پہنچا ہے، انہیں کو آج وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بے شک نہ دیکھیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میری پتہ نہیں کتنی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. تو یہ چیز، یہ ایروگینس، یہ پراؤڈنس جو ہے، یاد رکھیں جتنا مرضی کوئی، فرعون کو بھی جو ہے نا وہ چیز راس نہیں آئی تھی. تو اب یہ رجب کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ چار لوگوں کی کیمرے کے سامنے اگر مدد کر لیں تو آپ کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو جائیں گی. جو غلط ہے وہ غلط ہے. ابھی میرے پاس بہت ساری جو ہے نا وہ میسیجز بھی آ رہے ہیں. مجھے ٹک ٹاک پہ بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے یہاں پہ بتا رہی ہوں، جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ میں ویوز لینے کے لیے اس کی کلپ شیئر کر رہی ہوں، تو لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی ون تھنگ کہ اگر میں نے ویوز لینے ہوں، میں نے کمائی کرنی ہو نا، تو ٹک ٹاک پہ میرا جو چینل ہے وہ یہ ملکانی کے نام سے ہی ہے. وہاں پر بھی
تو وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں جسٹ ایک تھمبنیل شیئر کرتی ہوں اور وہ جو ہے نا وائرل ہو جاتا ہے، اس پہ لاکھوں کے قریب جو ہے نا ویوز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرا کوئی جو ہے نا مونیٹائز اکاؤنٹ نہیں ہے۔ تو بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچا کریں کہ واقعی اس کی کوئی ورتھ ہے یا نہیں ہے، واقعی وہ انسان جس طرح سے چل رہا ہے آپ کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں، کیونکہ جو بات آپ اپنے پاس سے کرتے ہیں یہ کسی کو ایکیوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ایکیوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بہتان ہوتا ہے۔ تو چیزوں کو پہلے جو ہے نا انویسٹیگیٹ کر لیا کریں، ریسرچ کر لیا کریں، کیونکہ اگر میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو ریسرچ کرنا صرف میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، کمنٹ کرتے ہوئے بھی آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، چاہے میرے پر ہو یا کسی بھی اور پر ہو۔ تو یہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ساری جو گیم بنائی ہوئی ہے، یہ ساری جو ڈرامے بازی چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا ہائپس جو کریٹ کی جاتی ہیں یہ لوگ خود کرتے ہیں۔ مجھے جو میسیجز میں بھی آ رہا ہے کہ ایمان نے جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا، اس کی خالہ کی برتھ ڈے تھی وہ باہر نہیں نکل کر آئی اور اس کو بلا رہے تھے نہیں آیا، پھر وہ بیٹھ کے ویڈیوز بناتی تھی، آڈیوز بناتی تھی۔ مین چیز یہ ہوا ہے، اور ابھی ایمان کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ مجھے رجب اور اس کی والدہ جو ہے وہ لینے کے لیے آئے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس نے آنا ہے تو خود آ جائے، اور یہ چیز تو رجب کی والدہ نے بار بار کہی بھی تھی۔ تو بس یہ کہ دونوں طرف سے یہ جو اب کھنچ چکی ہے رسی، یہ اب ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کے بقول تو یہ جو اماں جی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ٹوٹ چکی ہے۔ تو اب اللہ عالم کہ اس میں کیا ہے، لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ اس سارے رشتے کے اندر جو ہے نا اب بچا کچھ نہیں ہے سوائے کیوان کے۔ اگر اس کو یہ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ادروائز اس رشتے میں اب رہ کچھ نہیں گیا، نہ عزت رہ گیا، نہ احترام رہ گیا، نہ ایک دوسرے کا لحاظ رہ گیا، صرف اور صرف جو ہے وہ ایک کیوان ہے۔ اور اب بھی اگر یہ جو ہے نا اگر اس کو صرف اپنے سامنے رکھ کے اس چیز کو لے کر چلیں تو شاید جو ہے کچھ یہ اپنی کمپرومائز کی طرف آ سکیں، ادروائز جتنے کھاتے کھل چکے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے اس چیز کا۔ حالانکہ یہاں پر ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، لائیو آ کے لوگ ڈائیورس دے دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہی چیز کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ اور ابھی تو جو ہے رجب نے نئی چیز شروع کی ہے کہ اس کے یوٹیوب سے آمدن کم ہوئی ہے، تو وہ جو لائیو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں غریبوں کے لیے کرتا ہوں، سارا پیسہ ان کو دے دیتا ہوں، تو میرے پاس میسج آیا ہوا ہے کہ جناب اس کے تو گرفٹر اتنے سالڈ ہیں کہ اس کو 50 لاکھ تو جو ہے نا ایک بار میں بیٹھنے میں ہو جاتا ہے۔ اور اب اس نے لائیو کو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اس نے پراپر ایک سیٹ اپ بنا لیا اور اب اس نے لائیو پہ بیٹھنا ہے۔ تو وہ جو کہتا تھا میں پاکستان کا بڑا یوٹیوبر ہوں، ٹک ٹاک میری جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، ٹک ٹاک میرا جو ہے وہ اسٹیٹس نہیں ہے، اب وہ جو ہے نا بالکل اب پکا جو ہے نا وہ اب بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ ڈان بنے گا، جیسے وہ اپنے آپ کو یوٹیوب کا ڈان کہتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کے رشتوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے ان کو اپنا خون، ان کو اپنا ٹائم، کیئر اور احساس دینا پڑتا ہے۔ جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں پر پھر یہی حال ہوتا ہے کہ بس آپ ویوز اور پیسے اور شہرت جو ہے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اور رجب کا یہ کہنا کہ فیم میرا رشتہ جو ہے کھا گئی، یہ صرف اس کے طرف سے نہیں ہے، اس میں دو جو ہے نا اسپیکٹس آ جاتے ہیں۔ صرف اس کی طرف بھی جو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی فیم اور پیسے کے پیچھے سب کچھ کر رہا ہے، اور ان ادر سائڈ آن جو ہے اس نے بھی اس چیز سے پیسہ بھی بنایا ہے، فیم بھی لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور بہن کے رشتے کی قیمت پر جو ہے اس نے اپنا یہ سوشل میڈیا کا محل کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اپنی زندگیوں کا تو بیڑا گرک یہ لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن نئی نسل کے گٹوں گوٹوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ڈیسنسی کے ساتھ بتائیے گا، کیونکہ ایک کمنٹ جو ہے وہ ہماری پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، ہم اسی میں اپنے آپ کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔